Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد زین شفیق یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آخری رکعت میں التحیات میں دعا کے بغیر پڑھے سلام پھیر دیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یعنی کہ بھائی کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ آخری رکعت میں جب قعدہ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں تشہد اور درود شریف کے بعد جو دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے اس دعائے معصورہ کو اگر پڑھے بغیر سلام پھیر دیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، اس طرح سے نماز تو ادا ہو جائے گی مگر یہ خلاف سنت ہے۔ التحیات اور درود پاک کے بعد جو دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ نماز خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ نماز میں دعائے معصورہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب اگر نماز میں اگر کوئی سنت رہ جاتی ہے تو اس سے نماز ادا ہو جایا کرتی ہے۔ ایک اور بھائی اخلاق جمیل یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں سورۃ فاتحہ کے بعد ڈیفرنٹ سورت ملانی چاہیے یا پھر سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں مگر یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ سنت نماز اور نوافل میں ایک ہی سورت کا تکرار کرنا یعنی ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنا یہ بلا کراہت جائز ہے، لیکن فرض اور واجب نماز میں ایک ہی سورت کا تکرار کرنا یعنی پہلی رکعت میں بھی سورۃ اخلاص پڑھ لی اور دوسری رکعت میں بھی جان بوجھ کر سورۃ اخلاص ہی پڑھ لی تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی شخص کو صرف سورۃ اخلاص ہی یاد ہے، کوئی دوسری سورت یا قرآن کریم کا کوئی اور حصہ اسے یاد نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے تو بلا کراہت ایک ہی سورت کا بار بار پڑھنا جائز ہے۔ مگر ایک ایسا شخص جس کو ڈیفرنٹ سورتیں بھی یاد ہیں لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر ایک ہی سورت کو بار بار پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے تو چاہیے کہ وہ ہر رکعت میں ایک الگ سورت ہی تلاوت کرے، یہ اولا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بار بار ایک ہی سورت کو پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی۔ تنویر حسین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سورۃ الناس کے بعد کون سی سورت پڑھی جائے گی؟ یعنی کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں ہی سورۃ الناس پڑھ لی تو اب دوسری رکعت میں وہ کون سی سورت پڑھے؟ بھائی نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس یعنی کہ قرآن مجید کی جو آخری سورت قل اعوذ برب الناس ہے وہ پڑھ لی ہے تو اب دوسری رکعت میں بھی وہ شخص دوبارہ اسی سورت کو پڑھے یعنی کہ سورۃ الناس ہی پڑھے، نہ کہ اس سے پہلے والی کوئی اور دوسری سورت پڑھ لے، کیونکہ اس طرح سے پھر ترتیب الٹ ہو جائے گی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلی رکعت میں کوئی اور سورت تلاوت کرتا، اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھتا، لیکن اگر بھولے سے اس سے اس طرح ہو گیا ہے کہ پہلی ہی رکعت میں اس کی زبان پر قل اعوذ برب الناس کی تلاوت شروع ہو گئی ہے تو اب اس سورت کو چھوڑ کر کسی دوسری سورت کی طرف جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اسی سورت ہی کو وہ کنٹینیو رکھے اور پھر دوسری رکعت میں اسی سورۃ الناس ہی کو پڑھ لے تو اس سے اس کی نماز بالکل درست ادا ہو جائے گی۔ حمزہ فیصل یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے بندے کو آنکھیں بند رکھنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اس لیے جب سجدہ میں جائیں تو اس وقت بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کریں، کیونکہ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی نظر جو ہے وہ آپ کی نوز کی نوک پر ہونی چاہیے۔ اس کا بہت ہی زبردست قسم کا ایک فائدہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کی بینائی کمزور ہے یعنی کہ اس کی نظر جو ہے وہ ویک ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو سجدے میں کھول کے رکھے، اس سے اس کی نظر میں بھی اللہ کے فضل سے تیزی آئے گی، کمزوری دور ہوگی۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ کیا ایک ہی سورت ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہی سورت ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہے
کہ سنت نماز اور نوافل میں تو ایک ہی صورت کا بار بار پڑھنا بلا کراہت درست ہے، مگر فرض نماز میں ایک ہی صورت کو جان بوجھ کر بار بار پڑھتے رہنا یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ لیکن یہ بھی ساتھ یاد رہے، یہ مکروہ تنزیہ اس وقت ہے جب بندے کو دوسری صورتیں بھی یاد ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو تب اس کے لیے اس طرح کرنا مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ پھر ایسے شخص کے لیے ایک ہی صورت کا نماز میں بار بار پڑھتے رہنا بلا کراہت درست ہے، اس سے اس کی نماز بالکل درست ادا ہو جائے گی۔ عبد الصبور یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سنت اور نوافل کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو بتا دیں کہ سنت اور نوافل کی نیت کیسے کریں۔ دیکھیے، نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری، واجب اور فرض بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا نیت جو ہے وہ اصل میں دل کا ارادہ ہے۔ اب اگر آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت مؤکدہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح اگر نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ سنت اور نوافل کی نیت ہے۔ یاد رکھیے، نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ جب آپ نے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھنے لگا ہوں تو یہ بھی نیت آپ کی درست ہے، اس سے بھی آپ کی نماز بالکل درست ادا ہو جائے گی۔ ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے ہیں، تو اب سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس میں بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جب نماز شروع کرتے ہیں یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر تعوذ اور تسمیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر ثنا پڑھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یعنی ثنا پڑھ لینے کے بعد ہی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اسی طرح شان حمزہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم فرض نماز کی جماعت میں 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں شامل ہوں، اب جو 2 رکعت ہماری چھوٹ گئی ہیں تو ان میں ہم سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت ملائیں گے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، جو آپ کی پہلی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں ان میں آپ نے سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ وہ آپ کی پہلی 2 رکعتیں ہیں۔ جب امام صاحب کے دائیں طرف سلام پھیر لینے کے بعد آپ کھڑے ہوں تو جس طرح اکیلے میں ہم اپنی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی آپ نے جماعت سے رہ جانے والی اپنی ان 2 رکعتوں کو مکمل کرنا ہے، یعنی پہلی رکعت کو ثنا سے شروع کریں، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر کوئی دوسری سورت ملائیں، رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اسے بسم اللہ سے شروع کریں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں، التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر کے اپنی نماز مکمل کریں۔ امید ہے یہ مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر آپ کا بھی کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ ضرور اس کو کمنٹ میں لکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور پیش کریں گے۔ اللہ کریم دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔